ہم کو اس بات پہ غور و فکر کرنی چاہیے. بڑا آسان ہے کہ کھڑے ہو کر اپنی حق تلفی پر کسی اور پر تہمت لگانا یا الزام لگانا اور کہنا کہ انہوں نے ہم کو ہمارا حق نہیں دیا. آسان ہے کہنا کہ انہوں نے ہم کو پیچھے کر دیا. آسان ہے کہنا کہ انہوں نے ہم کو آگے بڑھنے نہیں دیا, ان کی وجہ سے ہم پچھڑے ہیں. ارے دوسروں پہ تنقید کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو کہ تمہاری کیا غلطیاں تھی, تمہاری کیا نادانیاں تھی, تمہارے کیا گناہ تھے جس کی وجہ سے تم پچھڑ گئے, پیچھے ہو گئے, سب سے آخر ہو گئے. پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو. لیکن آج ہمارا مزاج یہ بن گیا ہے کہ کچھ بھی ہو جاؤ تو سب سے پہلے ہم تلاش کرتے ہیں تو کیا وجوہات کو, اور انگریزی میں کہوں تو ایکسکیوزز کو تلاش کرتے. نہیں یہ وجہ تھی کہ ایسا ہوا, اگر یہ نہیں ہوتا تو وہ نہیں ہوتا. ارے یہ وہ کو چھوڑو اور اپنے آپ کو دیکھو, اپنی اصلاح کرو, اپنی کمزوریوں کو دور کرو, اپنے روٹھے ہوئے خدا کو مناؤ اور اللہ کو راضی کرو. نمازوں کے ذریعے مساجدوں کو آباد کرو. نماز کی اہمیت کو میں نے بیان کی آپ کے سامنے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, میں ابھی آتے آتے پڑھ رہا تھا, پڑھ کر میں بھی کانپنے لگا پڑھ کر. پہلی بات, بے نمازی کو جہنم کے خوفناک وادی میں داخل کیا جائے گا. بے نمازی کو جہنم کے خوفناک وادی میں داخل کیا جائے گا, وہ وادی جس سے جہنم خود بھی پناہ مانگتی ہے. جہنم خود بھی پناہ مانگتی ہے, اندازہ کرو. دوسرا, اللہ تعالی نے بے نمازی کی عمر سے برکت ختم کر دے گا. بے نمازی کی عمر سے برکت ختم کر دے گا اور اس کے چہرے سے نیک لوگوں کی علامت کو مٹا دے گا. اس کے چہرے سے نیک لوگوں کی علامت کو مٹا دے گا. بے نمازی ذلیل ہو کر مرے گا, بے نمازی ذلیل ہو کر مرے گا, بے نمازی بھوکا مرے گا, بے نمازی پیاسا مرے گا, اور ایسا پیاسا مرے گا کہ دنیا کی ساری دریاؤں کا پانی بھی اس کو پلا دے تب بھی اس کی پیاس نہیں مٹے گی اور پیاسا مرے گا. سمجھو کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی, پھر سے کہہ رہا ہوں میں تو دنیاوی آدمی ہوں, دینی نہیں. اگر غلط ہوں امی صاحب تو مجھے ٹوکیں. میری معلومات, میرا علم کہتا ہے کہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 186 مرتبہ نماز کی اہمیت کو بیان کیا اور کہا کہ نماز کی اہمیت کیا ہے, نماز پڑھو. 186 مرتبہ. جہنم کی آگ, جہنم کا میں نے ذکر کیا. ارے دنیا کی آگ اگر لگ جائے تو ہاتھ جل جاتا ہے. گرم برتن کو پکڑ لے تو یہ انگلیاں چھلٹے ہاتھ کے نکل جاتے ہیں. اگر آگ کے کچھ شعلے آ جائیں تو اس گرمی کی تپش کو برداشت نہیں کرتے. اگر میں غلط ہوں تو پھر مجھے ٹوکیں اور روکیں اور بتائیں, صحیح کریں. بعض علماء لکھتے ہیں کہ دنیا کی جو آگ ہے وہ 69 مرتبہ ٹھنڈی کر کر آئی ہے, تو بعض لکھتے ہیں کہ 71 مرتبہ ٹھنڈی کر کر آئی. تو اندازہ لگاؤ, دنیا کی یہ آگ ہے تو جہنم کی آگ کا کیا عالم ہوگا, جہنم کی آگ کا کیا عالم ہوگا. ارے آج اگر میں یہ بتا رہا ہوں تو یہ بتا اس لیے رہا ہوں کہ آج ساری چیزوں کے علاوہ اگر ہم پیچھے ہیں, پچھڑے ہوئے ہیں, تو اس کی ایک ہی وجہ, اگر میں غلط ہوں تو مجھے معاف کرنا, ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت نے غلبہ جما لیا ہے. اور ہمارے زندگیوں میں سب سے زیادہ اگر کسی نے قبضہ کر لیا ہے,
ہمارے دلوں پہ، ہمارے دماغوں پہ تو وہ دنیا کی محبتیں ہیں۔ ارے یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا فانی ہے، بے شک دنیا حسین ہے، خوبصورتی ہے اس دنیا میں، عورت کا حسن ہے، مرد کا جمال ہے، طاقت ہے، برفیلے چٹان ہے، خوبصورت یہ پھول ہے، برفیلے چٹان ہے، دنیا بہت حسین ہے، بے شک بہت حسین ہے، لیکن یاد رکھو دنیا میں ایک بہت بڑا عیب ہے، اور وہ عیب یہ ہے کہ دنیا ختم ہونے والی